الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج میں آپ کے سامنے رازداران رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان کا واقعہ بیان کروں گا۔ تم چاہو تو مہاجرین میں شامل ہو جاؤ اور اگر چاہو تو انصار میں شامل ہو جاؤ، تمہیں اختیار ہے، دونوں میں سے جو بھی پسند ہو اپنا لو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان سے اس وقت فرمائے تھے جب وہ پہل دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضرت حذیفہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی تھے اور قبیلے بنی عیس سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے ہی قبیلے کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مکہ چھوڑنے اور یثرب میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ وہاں انہوں نے قبیلے بنی عبدالاشحل کے ساتھ حلیفانہ معاہدہ کر لیا، پھر اسی خاندان میں شادی کر لی اور وہیں حضرت حذیفہ کی پیدائش ہوئی۔ بعد میں جب وہ موانع دور ہو گئے جو ان کے اور مکہ کی آمد و رفت کے درمیان حائل تھے تو وہ آزادی کے ساتھ وہاں آنے جانے لگے، لیکن ان کا قیام زیادہ تر مدینے میں ہی رہتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا علم ہوا تو حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عیس کے 10 افراد پر مشتمل اس وفد کے ایک رکن تھے جس نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اپنے اسلام کا اعلان کیا تھا۔ یہ واقعہ ہجرت نبوی سے پہلے کا ہے۔ اس طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اصل کے اعتبار سے مکی اور پیدائش اور پرورش کے لحاظ سے مدنی تھے۔ ان کی پرورش ایک مسلم گھرانے میں ایسے مسلمان والدین کی آغوش میں ہوئی تھی جو ابتدائی میں اسلام کے ٹھنڈے اور خوشگوار سائے میں آ گئے تھے۔ اس طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہونے سے قبل ہی دائرۂ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے بے حد مشتاق تھے۔ اسلام لانے کے بعد سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور اوصاف کے متعلق لوگوں سے برابر پوچھتے رہتے اور ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق تھا۔ آخرکار یہ شوق پورا ہو گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے مدینے جا پہنچے اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہی دریافت کیا، اللہ کے رسول، میں مہاجر ہوں یا انصاری؟ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم چاہو تو مہاجرین میں شامل ہو جاؤ اور اگر چاہو تو انصار میں شمولیت اختیار کر لو، تمہیں اختیار ہے، دونوں میں سے جو تم کو پسند ہو وہ اپنا لو۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اے اللہ کے نبی، میں انصاری ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر لی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائے کی طرح رہتے اور غزوہ بدر کے سوا تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ انہوں نے اپنے ہی الفاظ میں بیان کیے ہیں، میں اس وقت اپنے والد کے ساتھ ایک ضرورت سے مدینے سے باہر گیا ہوا تھا، وہاں کفار قریش نے ہم دونوں کو گرفتار کر لیا اور پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا مدینہ۔ انہوں نے پوچھا کیا تم لوگ محمد کے پاس جانا چاہتے ہو؟ ہم نے جواب دیا ہم مدینہ جانا چاہتے ہیں، اور پھر وہ ہم کو اس شرط پر رہا کرنے پر آمادہ ہوئے کہ ہم ان سے اس بات کا عہد کریں کہ نہ ہم ان کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے، نہ جنگ میں ان کے ساتھ شریک ہوں گے۔ یہ عہد لے کر جب انہوں نے ہم کو رہا کیا تو ہم مدینے پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال سے آگاہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایسی حالت میں ہم کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اپنا عہد پورا کرنے اور ان کے خلاف خدا تعالیٰ سے استعانت کی تاکید فرمائی۔ جب جنگ احد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت یمان دونوں شریک ہوئے، حضرت حذیفہ نے اس میں خوب بہادری دکھائی اور اختتام جنگ کے بعد صحیح سالم واپس لوٹے، لیکن ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت نوش فرمایا، مگر ان کو یہ سعادت مشرکین کے بجائے مسلمانوں کی تلوار سے حاصل ہوئی۔ ہوا یہ کہ اس غزوے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یمان اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عورتوں اور بچوں کے ساتھ ایک محفوظ جگہ میں چھوڑ دیا
کیونکہ یہ دونوں حضرات کافی ضعیف اور عمر رسیدہ تھے۔ جب معرکہ کارزار گرم ہوا تو حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی سے کہا، ہم کس بات کے منتظر ہیں؟ خدا کی قسم اب ہماری عمر کا بہت قلیل حصہ باقی رہ گیا، ہم بہت جلد اپنی مدت حیات پوری کرنے والے ہیں، کیوں نہ ہم اپنی تلواریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہو جائیں، ممکن ہے کہ خدا تعالی ہم کو دولت شہادت نصیب فرمائے۔ پھر وہ دونوں اپنی اپنی تلواریں لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ثابت بن وقش کو تو مشرکین کے ہاتھوں شہادت نصیب ہوئی، مگر حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نادانستگی میں مسلمانوں کی تلواریں برسنے لگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد پکارتے رہ گئے، مگر کسی نے ان کی آواز پر دھیان نہ دیا، مگر حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساتھیوں کی تلواروں سے زخمی ہو کر گر گئے اور بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو گئے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اتنا کہہ کر رہ گئے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی مغفرت کرے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ بیٹے کو اس کے باپ کی دیت ادا کر دے، مگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر دیت لینے سے معذرت کر دی کہ وہ شہادت کے طالب تھے اور ان کی مطلوبہ چیز ان کو حاصل ہو گئی۔ خدا تو گواہ رہنا، میں نے اپنے باپ کی دیت کو مسلمانوں پر صدقہ کر دیا۔ اس وسیع ظرفی اور کشادہ دلی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ اور بلند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ صحابہ کرام کی صلاحیتوں کو بھانپ کر ان کے اندر پوشیدہ اور مخفی صلاحیتوں سے ان کے حسب استطاعت کام لیا کرتے تھے۔ آپ نے جب اس پہلو سے حضرت حذیفہ کو جانچا تو ان کے اندر 3 اعلیٰ ترین اور غیر معمولی خوبیوں کا انکشاف ہوا۔ ایک تو غیر معمولی ذہانت، جس سے کام لے کر وہ مشکل سے مشکل مسائل کو بآسانی حل کر لیا کرتے تھے۔ دوسری ذوق فہمی اور حاضر دماغی، جس کے ذریعے وہ بہت جلد معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتے، اور تیسری چیز تھی رازداری، جس پر وہ سختی کے ساتھ کاربند تھے۔ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے سب سے مشکل اور ان کے لیے سب سے پریشان کن مسئلہ یہ تھا کہ یہودیوں اور ان کے ہم خیال مشرکین میں منافقین کا ایک گروہ موجود تھا، جو اپنی گھناؤنی سازشوں اور مکر کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی راہ میں طرح طرح کی مشکلات کھڑی کرتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان تمام منافقوں کے ناموں سے آگاہ کر دیا تھا، اور یہ ایک ایسا راز تھا جس سے حضرت حذیفہ کے سوا کسی دوسرے کو مطلع نہیں کیا گیا تھا، اور یہ خدمت ان کے سپرد کی تھی کہ وہ ان منافقین کی سرگرمیوں اور ان کی حرکات پر برابر نظر رکھے اور ان کی طرف سے پیش آنے والے خطرات کا سد باب اور تدارک کرے۔ اسی وجہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازدان رسول کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر بہت سی اہم اور نازک ذمہ داریوں کی ادائیگی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاون حاصل کرتے رہتے تھے، لیکن سب سے مشکل اور خطرناک ذمہ داری جس میں ان کی ذہانت اور رازداری کا زبردست امتحان تھا، اس وقت ان کے حوالے کی گئی تھی جب غزوہ خندق کے موقع پر دشمن نے ہر طرف سے مسلمانوں کا محاصرہ کر رکھا تھا، اور محاصرے کے طول پکڑ جانے کی وجہ سے مسلمانوں کی پریشانیاں اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی، یہاں تک کہ آنکھیں پتھرا گئی اور کلیجے منہ کو آنے لگے، اور کتنے ہی مسلمان خدا کے متعلق بدگمانی میں مبتلا ہو گئے۔ مسلمانوں کی تو یہ حالت تھی، لیکن قریش اور ان کے حلیف مشرک قبائل کی حالت بھی ان سخت گھڑیوں میں مسلمانوں سے بہتر نہ تھی۔ ان کے قدم ڈگمگا گئے تھے۔ خدا تعالیٰ نے ان کے اوپر تیز آندھی کا عذاب مسلط کر دیا تھا، جس سے ان کے خیمے الٹ گئے تھے، دیگیں اوندھی ہو گئی تھی اور ان کے چولہے بجھ گئے تھے۔ تیز ہواؤں نے ان کے چہروں پر کنکریوں کی بوچھار کر دی اور ان کی آنکھیں اور نتنوں کو گرد و غبار سے بھر دیا۔ جنگ کے ان نازک اور فیصلہ کن لمحات میں جو فریق گھبرا کر صبر کا دامن ہاتھوں سے چھوڑ دیتا ہے وہ نامراد اور ناکام رہتا ہے، اور وہ فریق جو صبر و تحمل سے کام لیتا ہے اور فریق مخالف کے راہ فرار اختیار کرنے کے بعد تک محاذ پر ڈٹا رہتا ہے، فاتح اور کامران ہوتا ہے۔ اور ایسے لمحات میں جو جنگ کے انجام پر فیصلہ کن طور پر اثر انداز ہوتے ہیں، برتری اسی فریق کو حاصل ہوتی ہے جو فریق ثانی کے حالات سے مکمل طور پر آگاہی حاصل کر کے اپنے موقف کا تعین کرتا اور نقشے جنگ کو ترتیب دیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حذیفہ کی صلاحیتوں اور ان کے تجربات سے کام لینے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور آپ نے طے کیا کہ کوئی آخری اور فیصلہ کن قدم اٹھانے سے پہلے ان کو رات کی تاریکی میں دشمن کے کیمپ میں بھیج کر اس کے حالات معلوم کر لے۔
تنے تنہا دشمن کے کیمپ میں جانا موت کے منہ میں جانے کے مترادف تھا، لیکن جذبہ اطاعت و جاں سپاری کی رہنمائی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہم کو کس طرح انجام دیا، اس کو انہوں نے خود اپنے الفاظ میں یوں بیان فرمایا تھا: اس رات ہم لوگ صفے باندھے محاذ پر ڈٹے ہوئے تھے۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھی مشرکین ہم سے بالائی جانب صفارہ تھے اور بنو قریظہ کے یہودی ہم سے نشیب کی طرف تھے۔ ہم لوگوں کو بنی قریظہ کے ان یہودیوں سے اپنے اہل و عیال کے متعلق سخت خطرات لاحق تھے، اور رات ظلمت، ٹھنڈک اور ہواؤں کی شدت کے لحاظ سے محاصرے کی شدید ترین رات تھی۔ ہوائیں اس طرح گرج رہی تھی جیسے وہ کانوں کے پردے پھاڑ ڈالیں گی، اور تاریکی کا یہ عالم تھا کہ ہم کو اپنے ہاتھ نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ ایسی سخت گھڑیوں میں منافقین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے گھر لوٹ جانے کی اجازت مانگنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مکانات دشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں، حالانکہ دراصل وہ کھلے ہوئے نہ تھے۔ تو منافقین میں سے جو بھی آپ سے جانے کی اجازت مانگتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اجازت دے دیتے تھے، یہاں تک کہ محاذ پر صرف تقریباً 300 آدمی ہو گئے تھے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک ایک کر کے ہم میں سے ہر شخص کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف بھی آئے۔ اس وقت ٹھنڈک سے بچاؤ کے لیے میرے پاس صرف بیوی کی ایک ہلکی سی چادر تھی جو میرے گھٹنوں تک بھی نہیں پہنچتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے، میں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ حذیفہ نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا حذیفہ ہے؟ میں فاقے اور سردی کی شدت کے مارے زمین کی طرف سمٹ گیا اور بولا ہاں اے اللہ کے رسول، میں حذیفہ ہوں، حذیفہ بن یمان۔ آپ مجھ سے اور قریب آ گئے اور سرگوشی کے انداز میں فرمایا تم چپکے سے دشمن کے کیمپ میں جاؤ اور اس کے حالات معلوم کر کے مجھے آگاہ کرو۔ حکم سن کر انتہائی خوف اور سخت ٹھنڈک کے باوجود میں نے موت کی وادی کی سمت قدم اٹھا دیے، اور آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے دعا کے الفاظ نکلے: خدایا اس کی حفاظت کرنا، اس کے سامنے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے دائیں اور بائیں سے، اس کے اوپر اور نیچے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے یہ الفاظ ابھی ختم بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے خوف اور میرے جسم سے ٹھنڈک کے اثرات کو زائل کر دیا۔ جب میں جانے کے لیے مڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا اور فرمایا حذیفہ دیکھو ان کے کیمپ میں پہنچ کر کوئی اقدام نہ کرنا۔ میں نے کہا بہت اچھا، اور خاموشی کے ساتھ تاریکی کے پردے میں چلتا ہوا مشرکین کے لشکر میں پہنچ گیا اور ان کے درمیان اس طرح گل مل گیا گویا میں انہی میں کا ایک فرد ہوں۔ میرے پہنچنے کے کچھ ہی دیر کے بعد ابو سفیان ان کے درمیان تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اس نے کہا قریش کے لوگوں، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مگر مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائے، اس لیے تم میں سے ہر شخص اپنے بغل والے کو اچھی طرح سے دیکھ لے۔ میں نے اپنے پہلو میں بیٹھے آدمی کا ہاتھ پکڑا، اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ فلاں ابن فلاں، اور پھر ابو سفیان نے تقریر کا سلسلہ آگے بڑھایا: قریش کے لوگوں، اب تمہارے لیے یہاں مزید ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی۔ تم دیکھ ہی رہے ہو کہ ہمارے جانور ہلاک ہوتے جا رہے ہیں۔ بنو قریظہ کے یہودی ہم سے کنارہ کش ہو چکے ہیں، اور تیز ہواؤں کے ہاتھوں جن پر پریشانیوں اور مصیبتوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، ان کا بھی تم مشاہدہ کر رہے ہو۔ اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، میں خود بھی واپس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی اونٹ کے پاس آیا اور اس کے گھٹنے سے بنی ہوئی رسی کھولی اور اس پر سوار ہو گیا، پھر اسے ایک کوڑا رسید کر دیا۔ اونٹ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اپنے سوار کو لے کر روانہ ہو گیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی سے پہلے مجھے کسی اقدام سے روک نہ دیا ہوتا تو اس وقت تیر مار کر ابو سفیان کو قتل کر ڈالنا میرے لیے بہت آسان تھا۔ اس کے بعد جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے کسی کی چادر اوڑھے نماز میں مشغول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو اپنے قریب بلایا۔ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر اپنی چادر کا ایک کنارہ ڈال دیا۔ میں نے پوری رپورٹ خدمت اقدس میں پیش کر دی، جسے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اس پر اللہ کی تعریف کی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر منافقین سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کے امین رہے۔
خلفائے راشدین منافقوں کے متعلق ہمیشہ ان کی طرف رجوع کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ حال تھا کہ جب بھی کسی مسلمان کا انتقال ہوتا تو وہ لوگوں سے دریافت فرماتے کہ حذیفہ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہوتا تو وہ بھی جنازے میں شریک ہوتے، بصورت دیگر انہیں اس کے مومن اور مخلص ہونے میں شک ہو جاتا اور وہ نماز جنازہ نہ پڑھتے۔ ایک بار انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، میرے گورنروں میں سے کوئی منافق ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا ہاں ایک ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کون ہے؟ مگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام بتانے سے معذرت کر دی۔ حضرت حذیفہ کا بیان ہے کہ اس کے چند ہی دنوں کے بعد حضرت عمر نے اس عامل کو معزول کر دیا جیسے انہیں اس کی نشاندہی کر دی گئی ہو۔ شاید کچھ لوگوں کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہاون، ہمدان اور رے کے فاتح تھے، اور تمام مسلمانوں کے ایک مصحف پر جمع کیے جانے کے محرک بھی یہی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مگر ان تمام خدمات اور عظیم الشان کارناموں کے باوجود خدا کے خوف اور اس کی گرفت سے ہمیشہ لرزہ اور خوف زدہ رہتے تھے۔ جب ان کا مرض الموت شدت اختیار کر گیا اور وقت موت قریب آ چکا تو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رات کے پچھلے پہر ان کی عیادت کو تشریف لائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ یہ کون سا وقت ہے؟ جب ان کو بتایا گیا کہ اب صبح ہونے ہی والی ہے تو فرمایا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس صبح سے جو مجھے جہنم میں پہنچا دے گی۔ پھر پوچھا کفن لائے ہو؟ کہا گیا کہ ہاں۔ تو فرمایا دیکھو میرے کفن میں غلو سے کام نہ لینا، اگر خدا تعالیٰ کے یہاں میرے لیے خیر ہے تو وہاں مجھے اس سے اچھا لباس مل جائے گا۔ پھر کہنے لگے خدایا تو جانتا ہے کہ میں ہمیشہ فقر کو غنا پر، تواضع کو تکبر پر اور موت کو زندگی پر ترجیح دیتا رہا۔ اور پھر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ خدا تعالیٰ حضرت حذیفہ بن یمان پر رحم فرمائے اور آپ سے راضی ہو، وہ اپنی طرز کے ایک نرالے شخص تھے۔